بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے موجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اس وقت مجھے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ میں اپنے عنوان کی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت اور حدیث مبارک کو تلاوت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میری عادت ہے میں کسی جگہ بھی جلسے کے لیے جاؤں، میزبان سے پوچھتا ہوں اس عنوان پر آپ گفتگو کروانا چاہتے ہیں۔ میری مسئلہ نہیں کہ اس موضوع پر کر سکے، اس پر نہ کر سکے، جو موضوع آپ فرمائیں گے ہم اس موضوع پر دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس لیے اہل حق کے لیے موضوع پورا دین ہے اور پھر پورے دین کے کئی شعبے، اس میں سے جس شعبے پر بیان کرے وہ دین ہی پر بیان ہے۔ نمبر 2، میں اپنے میزبان سے پوچھ لیا کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان گرم چاہیے یا آپ کو بیان نرم چاہیے، کیونکہ علماء دیوبند کے پاس ہر قسم کا سامان اور سودا موجود ہے، گرم بھی ہے اور نرم بھی ہے۔ بعض لوگ گرم کے متحمل نہیں ہوتے اور بعض لوگوں کا نرم سے دل ٹھرتا نہیں ہے، اس لیے کسی جگہ پہ بیان گرم چاہیے، کسی جگہ پہ نرم چاہیے۔ تو میں دونوں باتیں پوچھ لیا کرتا ہوں اور پھر یہ بھی پوچھ لیتے ہوں بیان کتنے بجے تک اور کتنی دیر تک چلنا ہے، یعنی اسی مناسبت سے اسی وقت کے اعتبار سے اپنی گفتگو کو پورے وقت کے اندر سمیٹ دیا جائے۔ میں بحمداللہ تعالیٰ وقت اور نظم کی بہت زیادہ پابندی کرتا ہوں۔ جہاں آپ سمجھے وقت کی پابندی نہیں ہو رہی، آپ پورا یقین کر لیں کہ اس میں میرا قصور نہیں، میزبان کا قصور ہوگا۔ میں وقت کی پوری پابندی کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو بات صحیح سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے تو آپ جل مجدہ ہمیں قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کی وضاحت میں شروع میں ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے بہت سارے احباب گلہ اور شکوہ کرتے ہیں فلاں ڈاکٹر فلاں مذہبی سکالر وہ چھا گیا ہے، امت کے نظریات برباد کر دیے ہیں، اس کا حل ہونا چاہیے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں جس مورچے سے دشمن فائرنگ کرے آپ اس مورچے کی طرف اپنی توپ کا رخ رکھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ دشمن کی فائرنگ اس مورچے سے ہے اور آپ فائرنگ کریں شمال کی طرف،
تو بتائیں تو دشمن کا مقابلہ کیسے ہو؟ ہمارے حضرات الجھن کا شکار بھی ہوتے ہیں اور صحیح رخ پر کام کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ انگلینڈ سے ایک صاحب کا مجھ سے رابطہ ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ اس دور کا جاوید خامدی بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے ان کو ویسے ہی کہہ دیا اپنی بات سمجھانے کے لیے، حالانکہ جاوید خامدی کے خلاف میری ویڈیو آڈیو کیسٹ تفصیلاً نیٹ کے اوپر مفصل بیان موجود ہے، ویڈیو سی ڈی میں بھی آڈیو کیسٹ بھی، اور میں اس کو پرلے درجے کا گمراہ سمجھتا ہوں۔ میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جاوید خامدی تو کوئی فتنہ نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے کہا میرا خیال میں کوئی فتنہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں جاوید خامدی کو سنتا کون؟ دینی مدارس کے طلباء علماء؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا غائبین سے متعلق تبلیغی جماعت والے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا خانقاہ کے مریدین؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کون سنتا ہوں؟ کہنے لگے کہ تاجر، دکاندار، وکیل، پروفیسر۔ میں نے کہا کون سے وکیل پروفیسر جو کسی خانقاہ کے مرید ہے؟ کہتے نہیں، وہ لوگ جو مساجد پہ نہیں آتے، ٹی وی دیکھتے ہیں، چینل دیکھتے ہیں، میڈیا کو دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے جاوید خامدی کا مقابلہ مسجد میں ان کے سامنے بیان نہیں ہے جو جاوید خامدی کو سنتے ہی نہیں۔ جاوید خامدی کا فتنہ بیان کرنے کے لیے اس جگہ پہ بیان کرنا ضروری ہے جہاں پہ لوگ ان کو سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کا حل یہ کہ آپ انگلینڈ سے پاؤنڈ بھیجیں، میں پاکستان میں چینل بناؤں اور جاوید خامدی کا مقابلہ چینل میں بیٹھ کے کروں۔ مجھے کہتے ہیں وہ تو جائز نہیں ہے۔ میں کہا پھر آپ پریشان کیوں ہوئے؟ پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ مجھے بات سمجھائے کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو مسجد میں بھی کی ہے اور اوقاز کے میلے پر جا کر بھی کی۔ اوقاز کے میلے میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، نعتیں پڑھی جاتی تھی، میلوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہی تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میلے کی جگہ پہ جا کے اپنے دین کی دعوت بیان فرمائی۔ میں نے کہا میں تمہیں ترغیب نہیں دیتا یہ کام کرو، لیکن ہماری مجبوری کو سمجھو۔ آج ذاکر نائک کا فتنہ دنیا میں میڈیا کی وجہ سے۔ آپ کے ضلع باغ میں ذاکر نائک کتنی بار آئے؟ ابھی نہیں آئے، شاید کبھی آئے بھی نہ، لیکن آپ سب اس کو جانتے ہیں، نام سنا ہوا ہے۔ کیوں؟ سیڑیاں، نیٹ، چینل، پیس ٹی وی، یہی باتیں ہیں۔ اور جب اس کے مقابلے کے لیے ہلکی سی کوشش میں کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے احباب کہتے ہیں یہ مولانا آپ نے کیا شروع کر دیا۔ آج ابھی کا ہونے والا بیان آپ ایک ہفتے بعد جب میرا کشمیر کا دورہ مکمل ہو جائے، پھر آپ انتہار.org پہ، anabmedia.com پہ یا یوٹیوب اور گوگل پہ سرچ کرے الیاس گمن کے نام کا، تو یہ بیان آپ کو نیٹ پہ ملے گا۔ وہ اب آپ کی مسجد میں ہے اور سنیں گے اس کو لاکھوں لوگ پوری دنیا میں، اس لیے کہ ہم نے میڈیا کا استعمال کیا ہے۔ ہمیں شوق نہیں ہے، ہمیں شہرت کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا دنیا میں مسلمان ہے جو تاریخ سے وابستہ ہو اور مجھے نہ جانتا ہو؟ لیکن تو اس مجبوری کو سمجھا کریں، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جب عمرے پر تشریف لے جائیں تو بغیر تصویر کے عمرہ کو کرنے دیتے ہیں؟ بتاؤ، عمرہ مستحب ہے یا فرض ہے؟ تو آپ عمرہ نہ کریں، کہہ دو کہ بغیر تصویر کے عمرہ کرنے نہیں دیتے، تصویر حرام ہے، میں عمرہ نہیں کرتا۔ خود بھی جائیں گے، اپنی بیٹی بھی لے کر جائیں گے، اپنی گھر والی بھی لے کر جائیں گے، تو بتائیں صرف عمرے کے لیے اپنی بیٹی کا نامحرم کو چہرہ دکھانا کتنا بڑا جرم آپ نے کر دیا، لیکن کوئی بھی رکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ آپ کے دل میں کعبہ کی عظمت ہے، اس لیے اس کی خاطر اپنی بیٹی کی تصویر بھی کھنچوا لیں گے۔ اگر ایمان عقیدے کی دل میں قدر ہوتی تو پھر آپ مجھ پہ تنقید نہ کرتے بلکہ مجھے داد دیتے۔ یار بہت بڑی بات ہے، شخص نے کتنی جنگ لڑی ہے۔ ہم چھوٹے سے دیہات میں رہتے ہیں اور ورلڈ لیول پہ ہم نے نظریات کی جنگ لڑی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک انشاءاللہ العزیز ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پہ کوئی مسلمان موجود ہو اور میڈیا سے وابستہ ہو تو پھر ہمارے بیانات کو وہ نہ سنتا ہو۔ یہ ہم نے شوق کے لیے نہیں کیا، اپنی ضرورت کے لیے کیا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ اس لیے میں نے گزارش کی ہے کہ بعض حضرات کو شوق ہوتا ہے تنقید کرنے کا، اس کی وضاحت میں کر دوں کہ آپ کتنا زیادہ شوق ہمارے کو نہ آزمایا کرو۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا مدرسہ بھی ہے، ہمارا خانقاہ بھی ہے۔ تمہیں اجازت ایک پیر سے ہوگی، مجھے دو پیروں سے ہے۔ سلسلہ تھانویہ سے بھی خلافت ہے اور سلسلہ مدنیہ سے بھی خلافت ہے، دونوں سے خلافت لے کر کام کرتا ہوں۔ میرے مشائخ کا جو میری پشت پہ ہاتھ ہے وہ فساق کی قبروں پہ کبھی مشائخ ہمارے ہاتھ نہیں رکھا۔
اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس گفتگو کے بعد میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ بات کو سمجھ، عنوان کیا ہے؟ قرآن اور توجہ رکھیں، قرآن اور صاحب قرآن۔ میں نے اس طرز پہ بات کرنی ہے جو آپ نے پہلے نہیں سنی، اس لیے کہ آپ سنتے ہیں خطیبوں کو، اور میں آپ کا خطیب نہیں، میں آپ کا وکیل ہوں۔ خطابت کی گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے اور وکالت کی گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے۔ خطیب اپنے موقف کو پیش کرتا ہے اور وکیل اپنی موقف کی وجہ اور علتیں اور دلیلیں پیش کرتا ہے۔ ہمارا موقف یہ کیوں ہے؟ نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 صاحب قرآن۔ قرآن سے مراد، رسول قرآن سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے 23 سال میں نازل فرمائی، اور صاحب قرآن سے مراد وہ پیغمبر ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے قرآن کریم اور کتاب کو نازل کیا ہے۔ ایک ہے قرآن اور ایک ہے صاحب قرآن۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کا معنی پیغمبر کے بغیر نہیں ملتا۔ ہمارا دعویٰ ہے صاحب قرآن کے الفاظ اور الفاظ کا معنی صاحب قرآن کے شاگردوں، پیغمبر کے صحابہ کے بغیر نہیں ملتا۔ اگر آپ نے قرآن کو لینا ہو تو در نبوت پہ جانا پڑے گا، اور اگر آپ نے حدیث مبارک کو لینا ہو تو پھر آپ کو صاحب قرآن کے شاگردوں کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ قرآن جب تک پیغمبر نہ ہو تو نہیں ملتا، اور حدیث جب تک پیغمبر کے صحابہ نہ ہو تو نہیں ملتی۔ ایک قرآن کے لفظ ہیں، ایک قرآن کا معنی ہے۔ ہم قرآن کے الفاظ بھی مانتے ہیں اور قرآن کا معنی بھی مانتے ہیں۔ قرآن کے لفظ بھی نبی کے در سے ملتے ہیں اور قرآن کا معنی بھی پیغمبر کے در سے ملتا ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ بھی صحابہ سے ملتے ہیں اور حدیث مبارک کے الفاظ کے معنی بھی صحابہ کے در سے ملتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اب ذرا اس پہ دلائل سنیں۔ اگر پیغمبر کی ذات کو درمیان سے نکال دیں تو پھر قرآن کے الفاظ نہیں ملتے۔ آپ لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے میرے پیغمبر، اگر میں قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جاتا، پہاڑ ذروں میں بکھر جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میرے قرآن کو اٹھا نہ سکتا۔ اب اس آیت پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے مولا کریم، اگر قرآن اتنا ثقیل، اتنا بوجھل اور اتنا وزنی ہے، اس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ باغ میں تعلیم القرآن مدرسہ ہے، ہم یہاں کے 10 سال کے 12 سال کے بچے کو دیکھتے ہیں، وہ قرآن اٹھا رہا ہے، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اگر قرآن اتنا بوجھل تھا، پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر 10 سال کے بچے نے کیسے اٹھا لیا ہے؟ اور اگر اتنا ہلکا ہے کہ 10 سال کا بچہ اٹھا سکتا ہے، تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ سوال سمجھ آیا؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں سمجھ آیا؟ تو پھر پہلے میں سوال سمجھا لوں، پھر جواب سمجھاؤں نا۔ میں نے آپ سے کہا، میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے، اور جہاں تک میں نے آپ کو لے کر جانا ہے، ابھی تک آپ کے ذہن میں ہماری منزل نہیں ہے، ابھی تو بات شروع ہو رہی ہے۔ جب گاڑی موٹر پہ چلتی ہے تو شروع میں پہلا، دوسرا، تیسرا گیئر لگتا ہے، اور جب 5ویں گیئر پر ہے تو اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو خطابت کی رفتار سے بات نہیں کر رہا، اور باغ والوں، میں اللہ کی قسم یہ بڑے تحدی کے ساتھ بات کہتا ہوں۔ یہ 4 دن قبل، 5 دن قبل میرا کراچی کا دورہ تھا، میں نے وہاں پاکستان چوک کراچی میں جلسہ تھا، میں نے کراچی کے اردو سپیکنگ والے حضرات سے کہا، مجھے اللہ نے اتنی رفتار خطابت کی دی ہے، اگر میں اپنی رفتار سے بات کروں تو کراچی میں اردو بولنے والے کا کان میری زبان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اتنی رفتار سے میں الحمدللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن اس رفتار سے کی تو بات آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ میں نے چونکہ آپ کو بات سمجھانی ہے، میں نے کوئی خطابت کا سکہ تو نہیں جمانا، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے، اس لیے میں رک رک کے بات کہہ رہا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، میرے ساتھ بولیں۔ بولنے کا معنی یہ نہیں کہ نعرہ لگائے، میں نعرے اپنے بیان میں نہیں لگاتا، اس لیے کہ نعرے کی ضرورت خطیب کو ہوتی ہے، وکیل کو نہیں ہوتی۔ خطیب خوش ہوتا ہے کہ شور ہو، وکیل خوش ہوتا ہے کہ خاموشی ہو، تاکہ میری بات سنیں۔ تو میں آپ کا وکیل و خطیب تو نہیں ہوں نا، اس لیے مجھے آپ کے نعروں کی حاجت نہیں ہے، نعرہ نہیں لگانا۔ جب میں کہوں نا ساتھ بولیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے یا سمجھ نہیں آئی۔ میں نے آیت کریمہ پہ سوال کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتا
تو پہاڑ اس قرآن کو اٹھا نہ سکتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جاتا۔ اللہ ہمارا سوال یہ ہے، اگر قرآن اتنا بوجھ والا ہے، اتنا ثقیل اور وزن والا ہے، تو پھر یہاں پہ ہمارا دیوبند کا 10 سال کا بچہ اس قرآن کو کیسے اٹھاتا ہے؟ اور اگر یہ اتنا ہلکا ہے تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اب یہ اس آیت پر اشکال تھا، اس کا جواب دیا ہے دارالدیوبند کے 40 سالہ محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس پر میرا جملہ نوٹ فرمائیں۔ آج کے جلسے میں نے کبھی آیا آپ میرے اس موضوع کو یاد رکھے تو میں اس موضوع پہ پوری تقریر کر دوں گا۔ میرا ان لفظ ذہن میں رکھے کہ جب قرآن پہ اعتراض آتا ہے تو جواب دیوبند والے دیتے ہیں، اور جب دیوبند والوں پر الزام لگتا ہے تو دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے۔ جب اس قرآن پہ بات اور پھر میں سمجھاؤں گا، جب قرآن پر اعتراض ہو تو جواب دیوبند والے دیتے ہیں، اور دیوبند والوں پر اعتراض ہو تو پھر دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اعتراض حدیث پر ہو دفاع دیوبند والے کرتے ہیں، اور جب دیوبند والوں پر اعتراض ہو تو دفاع پھر ان کا حدیث کرتی ہے۔ پھر کبھی آیا اور آپ نے اس عنوان کو ذہن میں رکھا اور مجھے آپ نے موقع دیا تو میں اس عنوان کو دلائل سے سمجھاؤں گا۔ یہ میں نے بات کس بنیاد پہ کی ہے؟ خیر میں کہہ یہ رہا تھا، قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب کیا دیا ہے۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان پہ ایک سورج ہوتا ہے، آسمان پہ چاند ہوتا ہے۔ اگر آپ سورج کی روشنی کو دیکھو تو آنکھ سورج کی روشنی کو دیکھتی نہیں ہے، جواب دے جاتی ہے، لیکن جب 14ویں کا چاند نکلے اور اس کی روشنی کو دیکھو تو آنکھ کو دیکھنے میں لطف اور مزہ آتا ہے۔ جون اور جولائی گرمی ہو اور دن 12 کو سورج عروج پہ ہو تو سورج کے سامنے قمیص اتار کے بیٹھے تو جسم برداشت نہیں کرتا۔ سورج کی تپش، حرارت اور شدت کے سامنے جسم جواب دے جاتا ہے، لیکن جب 14ویں کا چاند نکلے آپ قمیص اتار کے بیٹھے تو اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے جسم کو راحت اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے۔ سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج روشنی دیتا ہے اور چاند اس سے روشنی لیتا ہے، لیکن سورج جلال والا ہے اور چاند جمال والا ہے۔ سورج کی روشنی جلالی ہے، جب آپ نے سورج کو دیکھا آپ کی آنکھ جواب دے گی، کیونکہ روشنی جلالی جو ہے، سورج جلالی تھا، اس کی تپش حرارت بھی جلالی ہے۔ جب سورج کے سامنے آپ بیٹھے تو بدن جواب دے گیا سورج کے جلال کی وجہ سے، لیکن جب سورج کی جلالی تپش چاند میں سے گزرتی ہے اس روشنی کو دیکھنے میں لطف آتا ہے، کیوں جب سورج میں تھی تو جلال کی وجہ سے اسے ضیاء کہتے تھے، لیکن جب چاند کے جمال سے گزر گئی ہے اب اس کو ضیاء نہیں، اب اس کو نور کہتے ہیں۔ جب سورج میں تھی تو پھر یہ جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزری، اب یہ جمالی روشنی ہے، اب ضیاء سے نور میں بدل گئی ہے۔ اگر سورج کو دیکھا اس کی تپش جلالی ہے، لیکن جب سورج کی تپش چاند میں سے گزری ہے اب یہ تپش ٹھنڈک میں بدل گئی ہے۔ جب سورج میں تھی تو حرارت تھی سورج کے جلال کی وجہ سے، جب چاند میں گئی تو برودت ہے چاند کے جمال کی وجہ سے۔ تو سورج جلال والا تھا، چاند جمال والا تھا، تو جس سورج کی روشنی کو دیکھنے کی آنکھ میں ہمت نہیں تھی، جب چاند کے جمال سے گزری ہے تو دیکھنے میں لطف آیا ہے۔ سورج کی جلالی تپش کے سامنے بدن کو مزہ، بدن کو تکلیف ہوتی، بدن برداشت نہ کرتا، لیکن جب سورج کی جلالی تپش چاند کے جمال سے گزری ہے تو بدن کو لطف راحت محسوس ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح میرا اللہ جلال والا ہے، میرے اللہ کا کلام بھی جلال والا ہے، میرا محمد جمال والا ہے۔ خدا جلالی کلام کو سیدھا پہاڑ پہ اتار دیتے، پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جاتا، اٹھا نہ سکتا۔ خدا نے جلالی کلام کو پہلے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر محمد کے جمالی رسول سے نکالا ہے۔ تو جلالی کلام کو پہاڑ میں اٹھانے کی طاقت نہ تھی، یہ میرے محمد کے جمال کی برکت ہے، اس کو 10 سالہ بچہ اٹھا رکھا۔ یہ حضور کے جمال کی برکت ہے۔ اب بتاؤ اگر براہ راست قرآن اترتا پہاڑ اٹھا سکتا تھا، لیکن براہ راست نہیں، حضور کے سینے سے گزرا ہے، اب جمال پہ گزر گیا، اب اس کو 10 سال کے بچے نے بھی اٹھا لیا۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں براہ راست قرآن پہاڑ پہ اتاروں پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، انسان تو بڑا ہی کمزور ہے۔ پھر اس لیے اللہ نے اس قرآن کو پہلے حضور کے جمالی سینے پہ اتارا، اور جمال محمد کی برکت ہے کہ قرآن کو عام بندہ اور 10 سال کا بچہ گیا، 7 سال کی بچی بھی اٹھا رہی ہے۔ میں نے اس لیے دعویٰ کیا تھا حضور کو درمیان سے نکال دے تو قرآن بندے کو مل ہی نہیں سکتا۔ قرآن ملے گا تب جب درمیان میں پیغمبر کی ذات موجود ہو۔ آپ نے حدیث مبارک میں پڑھا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی، سردی کا مہینہ ہوتا، سردی کا موسم ہوتا، حضور کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا، کیوں جو جلال کا بوجھ تھا نبی نے خود اٹھایا ہے۔ حضور اگر اونٹ پہ بیٹھے ہوتے، حضور پہ وحی آتی، اونٹ اس بوجھ کی وجہ سے دب جاتا، پیغمبر کسی کی گود میں کسی کے ران پہ سر رکھ کے لیٹے ہوتے، وہی اترتی تو یوں لگتا کہ جیسے ران ٹوٹنے لگا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ جو جلالی کلام کا وزن تھا وہ حضور نے اپنے سینے پہ اٹھا لیا ہے، اور حضور کے جمال کی برکت سے جب امت کو قرآن ملا تو پھر ہلکا ہے، پھر بوجھل نہیں تھا، تو حضور کے جمال کا صدقہ ہے امت کو یہ قرآن ملا ہے۔ اللہ پاک کی ذات جلال والی ہے، اور میرا محمد ایک چھوٹا سا میں نقطہ عرض کرتا ہوں، میرے نقطے آپ نوٹ رکھنا، میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے شیخ الحدیث کو دیکھو، حدیث پڑھانے والے کو، طالب علم اس سے بہت مانوس ہوتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، دار حدیث میں دوڑ کے جاتے ہیں، اور قرآن پڑھانے والے قاری کو دیکھو، اس سے بچے بہت ڈرتے ہیں، قاری کے قریب بھی نہیں آتے، قاری کا نام سن کے بخار چڑھتا ہے۔ اچھا وجہ کیا؟ توجہ، نہ اس میں کوئی قاری کا قصور ہے نہ کوئی شیخ الحدیث کی خوبی ہے، وجہ یہ ہے، میں نقطہ عرض کر رہا ہوں، وجہ میں لطیفہ کو مولوی نہیں ہوں، میں افسانے کے لیے لطیفے نہیں سناتا، میں جو لطیفہ کہوں گا وہ دلیل اور مسلک کی بنیاد پہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا کلام جلالی کلام، میرے محمد کا کلام جمالی کلام، قاری صاحب پہ جلالی کلام قصر ہے اور شیخ الحدیث پہ جمالی کلام قصر ہے۔ وہ جلال کی برکت ہے، بچہ ڈرتا ہے، یہ جمال کی برکت ہے، سے مانوس ہوتے ہیں۔ یہ کلام جلالی اور کلام جمالی کا اثر ہے، نہ قاری صاحب کا قصور ہے نہ شیخ الحدیث کا کمال ہے۔ آپ یوں نہ سمجھے کہ میں نے کوئی قرآن کرام کی بے ادبی کی ہے، یہ کلام جلالی کا اثر ہے۔ پھر اللہ کی ذات کے اندر صفت جلال بھی ہے، خدا میں صفت جمال بھی ہے۔ ہمارے نبی نے خدا سے صفت جلال بھی لی ہے، صفت جمال بھی لی ہے، امت کو جلال بھی دیا ہے، امت کو جمال بھی دیا ہے۔ غلبہ حضور پہ جمال کا ہے، خدا کی ذات پہ بظاہر دیکھو تو جلال کا غلبہ نظر آتا ہے، لیکن جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ پھر ایک نقطہ نوٹ فرمائیں، 5 نمازوں میں فجر اور مغرب عشاء کی نماز میں امام قرآن اونچی آواز سے پڑھتا ہے، ظہر عصر کی نماز میں امام قرآن آہستہ پڑھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک خدا کی صفت جلال ہے، ایک خدا کی صفت جمال ہے۔ جب کوئی بڑا جمال کے اندر ہو، آپ گھر میں جائے اور والد اچھے موڈ میں ہو تو بچے اس کے کندھے پہ چڑھ کے کھیلتے ہیں، اور جب والد جلال میں آ جائے تو بچہ بولتا بھی نہیں، بولنے کی کوشش بھی کرے تو ماں کہتی ہے چپ کر جا، آج ابا جی بڑے غصے میں چلے، آج چپ کر جا۔ تو جب کوئی بڑا جلال میں ہو تو پھر بیٹا بولنے کی ہمت نہیں کرتا، اور جب بیٹا بڑا جمال میں ہو اس کے کندھے پہ چڑھ کے چھوٹے کھیلتے ہیں۔ خدا کی صفت جلال بھی ہے، خدا کی صفت جمال بھی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے خدا کی صفت جلال کا ظہور ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے خدا کی صفت جمال کا ظہور ہے۔ جب سورج نکلا صفت جلال کا ظہور ہے۔ اب قاری صاحب چپ کھڑے ہیں، اونچی آواز سے بولنے کی ہمت نہیں، یہ صفت جلال ہے۔ اور جو سورج غروب ہوا الحمدللہ رب العالمین فوراً بول پڑا، یہ صفت جمال کا ظہور ہے۔ ایک صفت جلال اور صفت جمال کا ظہور ہے۔ اس وجہ سے ظہر اور عصر میں قرات آہستہ ہے، فجر مغرب عشاء میں قرات اونچی آواز سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے دونوں صفتیں دی ہیں، آگے امت کو دونوں صفتیں دی ہیں، صفت جلال بھی دی ہے اور صفت کمال بھی دی ہے۔ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پڑھا، حضرت عمر کو بھی پڑھا، یہ آپ نے بھی سنا ہے۔ صدیق اکبر رات کو اٹھ کے تلاوت فرما رہے ہیں، تلاوت نماز میں یا بغیر نماز کے تلاوت فرما رہے ہیں، اور تلاوت بڑی آہستہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ تلاوت اونچی آواز سے فرما رہے ہیں۔ صدیق سے پوچھا آپ تلاوت آہستہ کیوں فرماتے ہیں؟ میں اونچی آواز سے کی یہ سونے والا اٹھ جائے گا، میں نے اس کی رعایت کی ہے۔ عمر آپ اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ میں جو پڑھتا ہوں جو کیوں سویا ہوا ہے؟ صدیق پہ جمال کا غلبہ ہے، عمر پہ جلال کا غلبہ ہے۔ ایک صفت جلال کا ظہور، ایک صفت جمال کا ظہور ہے۔ میں کہتا ہوں آگے چلیے، ایک شخص مجھے کہنے لگا بھئی ہم نے دیکھا ہے حضرت امام ابو بکر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ بھی بڑے امام ہیں، امام بخاری کو دیکھا تو یہ بھی بڑے امام ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں امیر المومنین فی الحدیث تو امام بخاری کو کہتے ہیں، تو پھر آپ تقلید امام ابو حنیفہ کی کیوں کرتے ہیں؟ جب بڑا محدث امام بخاری ہے تو پھر تقلید ان کی کرو۔ میں نے کہا یار جو تو نے سوال کیا ہے اس کا جواب تو پیغمبر کے صحابہ سے خدا نے دلوا لیا ہے، میرے قصور کو ذہن نشین فرمائے، عوام کو سمجھے تو بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں علماء اس کو سمجھ لیں تو یہ بھی ان کا مجھ پر احسان ہوگا۔ ایک نبی، ایک صحابی اور ایک مجتہد ہے۔ نبی کی ذات کو معصوم کہتے ہیں، صحابی کی ذات کو محفوظ کہتے ہیں، اور مجتہد کی ذات کو معجور کہتے ہیں۔ معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، محفوظ کا معنی یہ ہے صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے، اللہ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا، اور مجتہد معجور ہے۔ معجور ہونے کا معنی اس سے خطا ہو جائے خدا خطا پر بھی جنت دیتا ہے۔
ذرا اصول سمجھنا، ان کو بند ہی کر دیں، ایک ہفتہ لے کے ان کو بند کر دو۔ بیان کرنے والے کو گرمی زیادہ لگتی ہے، سننے والے کو کم لگتی ہے، تو بند کرو تاکہ میں بات ذرا تسلی سے کروں، اس شور میں آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ توجہ رکھو، نبی کی ذات معصوم ہے، نبی کی ذات، مجھے دیکھو نا، آپ اس کو دیکھتے ہو، مجھے دیکھو، نبی کی ذات بولو نا، صحابی محفوظ ہے، مجتہد معذور ہے۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی ان سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا، اور مجتہد کے معذور ہونے کا معنی اس سے خطا ہو بھی جائے اللہ اس کو پھر بھی اجر دیتا ہے۔ میں ایک اصول پیش کرنے لگا ہوں، چلو پھر کبھی صحیح، پھر کسی جلسے میں اسی اصول پر بات کر لیں گے، صرف اس کو ذہن میں رکھ لیں، اگر اعتراض محفوظ پر ہو تو جواب میں دلیل معصوم کو پیش کرتے ہیں، اور اگر اعتراض معذور پر ہو تو دلیل میں محفوظ کو پیش کرتے ہیں۔ اگر اعتراض کس پر ہو؟ محفوظ پر، یعنی صحابی پر، تو دلیل میں کسے؟ معصوم نبی کو پیش کرتے ہیں، اور اگر اعتراض مجتہد یعنی معذور پر ہو تو پھر دلیل میں محفوظ یعنی صحابی کو پیش کرتے ہیں۔ اس اصول کو ذہن میں رکھیں، یعنی محفوظ پر تو مثال آ رہی ہے، یہ معذور پہ میں محفوظ کی پیش کر دیتا ہوں۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابی تھے، میں نے کہا جی ہاں۔ دونوں لڑ پڑے تھے، میں نے کہا جی ہاں۔ ان میں حق پر کون اور باطل پہ کون تھا؟ میں نے کہا باطل پہ تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ تو دونوں حق والے تھے۔ مجھے کہتا ہے جب دو بندے لڑے، ایک حق پر ایک باطل پہ ہوتا ہے، دونوں ٹھیک کیسے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا ہارون علیہ السلام نبی تھے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا وہ دونوں لڑ پڑے تھے، قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، اسی کو تو لڑائی کہتے ہیں۔ بتاؤ ان میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا؟ کہتا ہے وہ تو دونوں حق پر تھے۔ میں نے کہا جب دو صحابی لڑے تو تو نے کہا ایک کا باطل پر ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا جب تو نبیوں میں اختلاف ہے تو مجھے بتا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے؟ کہتا ہے یہ دونوں حق پر ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ بھی حق پر ہیں تو یہی حق پر ہے۔ کبھی لڑائی حق و باطل کے درمیان ہوتی ہے، کبھی لڑائی حق و خطا کے درمیان ہوتی ہے۔ حق پہ ایک اجر ملتا ہے، خطا پہ دو اجر، ایک اجر ملتا ہے، اور حق پہ دو اجر ملتے ہیں، ہوتے دونوں جنتی ہیں۔ ہوتے کون ہیں؟ دونوں جنتی ہیں۔ تو میں نے کہا اگر صحابی پر اعتراض ہو تو دلیل میں کسے پیش کریں گے؟ نبی کو پیش کریں گے، اور جب مجتہد پر اعتراض ہو تو دلیل میں صحابی کو۔ میں نے کہا تمہارا اعتراض یہ تھا کہ جب حضرت امام بخاری بڑے محدث ہیں تو پھر ان کو تم تقلید کرو، امام ابو حنیفہ کی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی تعداد کتنی ہے؟ کہا جی 1,24,000۔ میں نے کہا ان میں سب سے بڑے محدث کون ہے؟ کہتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا صحابہ نے امامت کس کی مانی ہے؟ کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ میں نے کہا جب بڑے محدث یہ تھے تو پھر امام ان کو بنا لیتے، امامت ان کی کیوں مانی ہے؟ مجھے جواب دو، جو جواب تو دے گا نا وہی جواب میں امام ابو حنیفہ پہ دوں گا۔ تو یہی تو کہہ رہا تھا کہ جب امام بخاری بڑے محدث ہے تو تقلید ان کی کرو۔ میں پوچھتا ہوں جب ابو ہریرہ بڑے محدث تھے تو صحابہ پھر امامت ان کی مانتے نا، ابو بکر صدیق کو امام کیوں بنایا؟ اس سے تو جواب نہیں بنا۔ میں نے کہا کہ میری بات نوٹ کرو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت امام ابو ہریرہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ سب سے بڑے محدث تھے۔ بالکل اسی طرح بعد والوں میں امام بخاری کے بارے میں شہرت یہ ہے وہ سب سے بڑے محدث تھے، اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے عالم تھے۔ صحابہ میں شہرت علم ابو بکر صدیق کی ہے، اور حدیث میں شہرت امام ابو ہریرہ کی ہے۔ بعد والوں میں حدیث کی شہرت امام بخاری کی ہے، اور علم میں سب سے بڑے ہونے کی شہرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ میں نے کہا جو معاملہ ان کا تھا وہی معاملہ ان کا ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا جب کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھتا وہ مسئلہ نبی والا بتاتے، لیکن قال ابو بکر کہہ کے بتاتے۔ ان پہ غلبہ خشیت کا تھا کہ الفاظ نبوت کو بیان کرنے میں غلطی نہ ہو جائے، اور جب ابو ہریرہ سے مسئلہ پوچھتے وہ مسئلہ نبی والا بتاتے، لیکن قال رسول اللہ کہہ کے بتاتے۔ ان پہ غلبہ محبت کا تھا، جی چاہتا الفاظ نبوت کو نقل کرتے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی مسئلہ حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھتا وہ مسئلہ نبی والا بتاتے، لیکن قال ابو حنیفہ کہہ کے غلبہ خشیت کا تھا، الفاظ نقل کرنے میں ڈرتے۔ اور جب مسئلہ امام بخاری سے پوچھتے وہ قال رسول اللہ کہہ کے بتاتے، غلبہ محبت کا تھا، الفاظ نبوت کو نقل کرتے۔
کرتے تو جس طرح بعد والوں میں امام ابو حنیفہ امام بخاری ہے، صحابہ میں امام ابو بکر امام ابو ہریرہ ہے، تو صحابہ ان میں بڑے محدث کو چھوڑ کے امام ابو بکر کو امام مانا ہے، ہم نے بعد میں بڑے محدث کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کو امام مانا۔ تم ان پہ اعتراض کرو، پھر ان پہ اعتراض نے جو ان پہ اعتراض تھا نا اس کا جواب صحابہ کی ذات سے دلوا دیا ہے تاکہ بعد میں کوئی بندہ اعتراض کرے ہی نہ۔ میں سمجھا رہا تھا کہ توجہ رکھنا، جو میں نے بات سمجھائی ہے، اللہ براہ راست قرآن اتارتے ہوئے قرآن نہ ملتا تو قرآن صاحب قرآن کے واسطے سے ملا۔ قرآن کس سے ملا؟ صاحب قرآن کے واسطے سے ملا۔ یہ تو میں نے بات الفاظ پہ کی ہے۔ اگلی بات میں کہنے لگا، ایک ہوتے ہیں الفاظ قرآن اور ایک ہوتے ہیں قرآن کا معنی۔ ہم قرآن کا معنی بھی اللہ کے نبی سے لیتے ہیں، الفاظ بھی اللہ کے نبی سے لیتے ہیں۔ آج امت میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ میری بات کو بڑی توجہ سمجھنا۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ایک اختلاف غلام احمد قادیانی سے ہے، ایک اختلاف غلام احمد پرویز سے ہے، ایک اختلاف ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کون سا؟ غلام احمد قادیانی کے اختلاف کیا تھا؟ آیت وہ بھی یہی پڑھتا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہ کہتا تھا کہ خاتم کا معنی مہر ہے اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے حضور نبیوں کی مہر ہے، جس پہ مہر لگے وہ نبی بن جاتا ہے۔ مجھ پہ مہر لگی تو میں بھی نبی بن گیا۔ اس نے کہا خاتم کا معنی مہر ہے۔ توجہ رکھیے، اب دیکھو اس نے آیت قرآن کی پڑھی ہے نا، تو اختلاف کیا تھا؟ اس نے قرآن تو وہ پڑھا جو اللہ کے نبی نے دیا، لیکن معنی اس نے نبی والا نہیں، معنی اس نے قادیان والا کیا ہے، الفاظ مدینے والے اور معنی قادیان والا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جو خاتم النبیین کا معنی تو نے کیا کہ نبیوں کی مہر ہے، یہ معنی نبی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر حضور خاتم النبیین کا معنی یہ کرے کہ میں نبیوں کی مہر ہوں، جس پہ مہر لگے وہ نبی بنتا ہے، تو بات تیری ٹھیک ہے۔ اور اگر حضور اس کا معنی یہ کرے کہ نہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کے نبی پیدا نہیں ہوگا، تو پھر بات ہماری ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، دیکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کو نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو ویسے قادیانی نے الفاظ قرآن میں گڑبڑ نہیں کی ہے، قرآن کے معنی میں کی ہے۔ جو بند والے کہتے ہیں الفاظ قرآن بھی نبی دے گا، قرآن کا معنی بھی نبی دے گا، الفاظ قرآن بھی نبی دے گا، قرآن کا معنی بھی نبی دے گا۔ نمبر 2 دیکھیں، آج یہ اختلاف کس سے ہے اور جھگڑا غلام احمد پرویز سے۔ یہ منکر حدیث ہے۔ منکر حدیث کیا کہتا ہے؟ اس نے قرآن کے الفاظ کو لیا اور مدینے والے پیغمبر سے لیا، لیکن معنی اس نے اپنا لے لیا۔ اب معنی کیا تھا؟ اس نے کہا دیکھو قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ جب قرآن میں ہر چیز موجود ہے ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے قرآن ہی کافی ہے۔ ہم نے کہا تبیان لکل شیء کا معنی ایک تو نے کیا ہے لاہور میں بیٹھ کے، ایک اس کا معنی حضور نے کیا مدینہ میں بیٹھ کے، تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ معنی کون سا لے۔ تیرا موقف یہ ہے الفاظ نبی والے اور معنی لاہور والا۔ دیوبند کا موقف یہ ہے الفاظ بھی مدینے کے نبی والے اور معنی بھی مدینے کے نبی والا۔ اگر پیغمبر نے معنی یہ کیا جو تو نے کیا ہم مان لیتے ہیں، اور اگر معنی پیغمبر والا ہم کرے تو پھر تو مان لے، اس میں جھگڑنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، ساری احادیث کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، میرے نبی کا کلام یہ قرآن کریم کی شرح ہے۔ ہم یہ کہیں گے یہ تو قرآن کریم نے کہا کہ قرآن ہر چیز کی وضاحت ہے، لیکن وضاحت الفاظ قرآن میں نہیں ہے، وضاحت اللہ کے پیغمبر کی احادیث میں ہے۔ اگر احادیث کو مانو وضاحت بنتی ہے، نہ مانو وضاحت تو بنتی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے یہ پورے قرآن میں نہیں ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ، پھر قیام، قرات، پھر رکوع، پھر سجدہ۔ یہ ترتیب قرآن نہیں ہے، یہ ترتیب تو نبی دیتے ہیں۔ اگر قرآن کی اس بات لوگے تو پھر تمہیں ترتیب صلاۃ تو ملے گی نہیں، اس لیے قرآن بھی لینا پڑے گا اور قرآن کا معنی پیغمبر ہی سے لینا پڑے گا۔ یہی جملہ آج ذاکر نائک سے جھگڑا ہے۔ اب ذاکر نائک کو پڑھو، وہ لفظ تو قرآن کے لیتا ہے، معنی اپنے کرتا ہے۔ اب میں اس پہ کتنی آیات پیش کروں گا، میں ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ ذاکر نائک سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، اسلام میں خواتین کے حقوق نسواں، یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، ایک میں ذاکر نائک کا سوال و جواب موجود ہے۔ ایک خاتون نے ذاکر نائک سے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے وہ جنت میں چلا جائے، اس کو جنت کی بنی عورت ملتی ہے جسے حور کہتے ہیں، اور جب عورت جنت میں جائے گی اسے کیا ملے گا؟ اب ذاکر نائک فرمانے لگے کہ جب مرد جنت میں جائے تو جنت کی بنی عورت ملتی ہے جسے حور کہتے ہیں، اور جب عورت جنت میں جائے اس کو جنت کا بنا مرد ملے گا، اس کو بھی حور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی، میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے، آپ اس کتاب میں پڑھ لیں کہ میں نے بات غلط کی ہے یا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس کو بھی حور کہتے ہیں۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے زوجناہم بحور عین،
حور عام ہے، مذکر مؤنث دونوں کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا کملا حور تو عام ہم مان لے تیرے کہہ کر، لیکن ہم تو عام نہیں ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے ہم کا نکاح حور سے کریں گے، تو جب ہم مذکر ہے اس کا نکاح جس حور سے ہوگا وہ تو مذکر نہیں ہو سکتی، وہ تو مؤنث ہی ہوگا نا۔ کہتے ہیں میں نے کہا دیکھو اب اس نے الفاظ مدینے والے نبی کے لیے اور مانا اپنا بیان کر دیا۔ کہتا ہے قرآن کریم میں ہے حور مقصورات فی الخیام، اور حور عام ہے، مؤنث مذکر دونوں کو کہتے ہیں۔ ہم نے کہا حور موصوف ہے، مقصورات صفت ہے، اگر موصوف مؤنث ہو تو صفت مؤنث ہوتی ہے، موصوف مذکر ہو تو صفت مذکر ہوتی ہے۔ اگر حور دونوں کو شامل ہوتا اللہ مقصورات کیوں فرماتے؟ پھر اللہ فرماتا ہے وہ حوریں وہ ہوگی جو پردے میں رہے گی، تو پردے میں مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے؟ پردے میں مرد ہے یا عورت؟ اللہ فرماتا ہے لم یطمثہن انس ولا جان، ہم ایسی عورت دیں گے کہ جس کو مرد جن اور انسان نے کبھی چھوا نہیں ہوگا۔ اب یہ مرد ہو سکتا ہے یا عورت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا دیکھو کتنی آسان سی بات ہے، لیکن اس ظالم نے الفاظ نبی سے لیے اور مانا انڈیا بمبئی سے لیا۔ میں اس ساتھیوں سے کہہ رہا تھا اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھو، ہم کبھی حماقت سے کام لیتے ہیں اور بات سمجھتے نہیں ہے۔ مجھ سے جدہ میں ایک ڈاکٹر پوچھنے لگا علماء حق اور ذاکر نائک میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے، یہ تمہیں بھی سمجھ نہیں آنا، اس کو بھی سمجھ نہیں آتا۔ مجھے کہتا ہے جی علماء حق اور ڈاکٹر ذاکر نائک میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے۔ کہتا ہے یہ نہیں سمجھ آیا۔ میں نے کہا تم تو اپنی انگلش میں ناچتے ہو تو سرچ اور ریسرچ کو تم نہیں سمجھ سکتے؟ تو نے کہا جی پھر بھی، میں نے کہا پھر بھی میں دلیل دوں گا تو تجھے نہیں سمجھ آنی۔ عالم ہو تو دلیل دیتے ہیں، غیر عالم ہو تو مثال دیتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ گفتگو کا اصول الگ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ساتھ اتحاد بہت بڑا جدہ میں اتحاد کے نام سے بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، اتحاد اسٹیڈیم، اس میں فٹ بال کھیلتے ہیں۔ اب جب رات کو فٹ بال کھیلتی ہے وہاں پہ ٹیمیں، تو رات کی تنہائی اور اندھیرا ختم کرنے کے لیے وہ بڑی بڑی لائٹیں جلاتے ہیں۔ ان لائٹوں کا نام کیا ہے؟ سرچ لائٹ۔ کیا نام ہے؟ سرچ لائٹ۔ میں نے کہا بتاؤ ایک کھلاڑی گیند لے اور گول کرنے کے لیے جب دوسری طرف قریب پہنچ جائے اور ایک بچہ اس لائٹ کو آف کر دے اور پھر آن کر دے تو کیا کہیں گے؟ ریسرچ۔ کیا کہیں گے؟ ریسرچ۔ چلو مولوی نہ بولو پتر تسی تو بولو نا، انگریزی سمجھنے والے۔ اب کیا کریں گے؟ ریسرچ۔ کیا کہیں گے؟ اس لائٹ کو آف کریں پھر آن کریں، کیا بنے گا؟ ریسرچ۔ میں نے کہا جب اس بچے نے ریسرچ کیا تو آپ اس پہ خوش ہوں گے؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کھیل خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا پتہ چلا کھیل کے میدان میں سرچ لائٹ کو ریسرچ کرے تو کھیل خراب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس مسئلے پہ 1400 سال کا فقہا سرچ کر چکے ہیں اس پہ ریسرچ کرے تو شریعت خراب ہوتی ہے، اس پہ شریعت خراب ہوتی ہے۔ جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ ذاکر نائک اور علماء حق میں فرق ہے۔ میں کہ سمجھ آئی؟ کہتے ہیں سمجھ آئی۔ مجھے ایک ساتھی اور پوچھنے لگا ذاکر نائک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ ذاکر بھی ہے، وہ نائک بھی ہے۔ اب میں نے کیا فرمانا تھا، خود فیصلہ کر لو۔ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے اور نائک بھی ہے۔ میں نے کہا خود فیصلہ کر لو۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا ڈاکٹر PhD نہیں ہے، ڈاکٹر MBBS ہے۔ PhD ڈاکٹر تحقیق کرتا ہے، MBBS ڈاکٹر پیشاب اور مثانے اور معدے چیک کرتا ہے۔ مسئلہ چیک کرانا ہو تو اس کو لفافے بند کرو، تعلیم القرآن باغ بھیج دو، اور پیشاب چیک کرانا ہو تھیلی میں ڈالو بمبئی بھیج دو۔ اس کے ذمہ پیشاب کی چیکنگ، ہمارے ذمہ مسئلے کی چیکنگ۔ اب سمجھ آیا علماء اور ڈاکٹر ذاکر نائک میں کیا فرق ہے؟ مسئلہ ہم سے چیک کراؤ، پیشاب پخانے ان سے چیک کراؤ۔ کبھی لوگ اس پہ مائن کر جاتے ہیں، نہیں مولانا آپ کو یہ لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، آپ نے تنقید کرنی ہے، اس سے بڑا دین کا کام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو مس فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کا کام تو نہیں نہ ہوا؟ کہتے انہوں نے تو بہت کام کیا تھا۔ تو میں نے کہا جب ذاکر نائک ان پہ تنقید کرتا ہے اس وقت تو تم نہیں کہتے حضرت عمر بہت بڑے تھے، اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور جب میں ذاکر نائک پہ تنقید کروں تو آپ کہتے اسے بہت اللہ دین کا کام کر لے رہا ہے، اس پہ تنقید نہ کرو۔ میں نے کہا جو بندہ تنقید کا دروازہ بناتا ہے اسے خود نہیں گزرتا اور بھی گزرتے ہیں، نہیں سمجھے؟ خود نہیں گزرتا اور بھی گزرتا ہے۔ تو یا تو تنقید کا دروازہ وہ کھولتا نہ، یا اپنے اوپر تنقید کے لیے تیار بھی رہتا۔ وہ صحابہ پہ تنقید کرے تمہارے کان پہ جو بھی نہیں ہوتی، اور جب اس پہ تنقید کرے کہتے ہیں بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا جتنا بھی بڑا ہوگا سیدنا عمر بن خطاب کے پیشاب کے برابر بھی نہیں رضی اللہ عنہ، جتنا بڑا ہوگا صحابہ کی خاک اور پیشاب کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم اتنا بڑا ہے تو اتنا تم نے سمجھ ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ الفاظ قرآن بھی نبی سے، قرآن کا معنی بھی نبی سے۔ میں قرآن صاحب قرآن پہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا اسی طرح صاحب قرآن پیغمبر ہے، ان کی حدیث ملے گی پیغمبر کے صحابہ سے، تو حدیث کا معنی بھی ملے گا پیغمبر کے صحابہ سے۔ صحابی لفظ پیغمبر بھی دے گا اور الفاظ پیغمبر کا معنی بھی دے گا۔ توجہ رکھنا،
اگر صحابی قال رسول اللہ نہ کہے حدیث بنتی ہی نہیں ہے. اگر پیغمبر قال اللہ نہ کہے تو قرآن بنتا ہی نہیں ہے. قرآن لوح محفوظ میں تھا, آسمان دنیا پہ آ گیا, جبریل لے کر آگے, ہمیں تو پتہ نہیں چلا. ہمیں پتہ تب چلا جب اللہ کے نبی نے قال اللہ فرمایا, ہمیں پتہ چلا قرآن ہے. بالکل اسی طرح الفاظ حدیث دنیا میں موجود ہو, لیکن جب تک صحابی قال رسول اللہ نہ کہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ حدیث مبارک ہے. نبی قال اللہ فرمائے تو پھر قرآن ہے, اور صحابی قال رسول کہے تو پھر یہ حدیث ہے. زبان پیغمبر پر اعتماد کرے قرآن ملتا ہے, زبان صحابی پر اعتماد کرے تو پھر حدیث ملتی ہے. زبان پیغمبر بھی حجت ہے, زبان صحابی بھی حجت ہے. نبی کی زبان چھوڑ دے قرآن نہیں ملے گا, اور زبان صحابی چھوڑ دے تو پھر حدیث نہیں ملے گی. ذرا توجہ رکھنا, میں سمجھانے لگوں اختلافات کی بنیاد کیا ہے. میں نے کہا تھا نا جہاں تک میں نے لے کر جانا ہے ابھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے. ذرا بات سمجھنا, صحابی سے الفاظ حدیث بھی ملے گا اور صحابی سے حدیث کے الفاظ کے معنی بھی ملے گی. آج دنیا میں جھگڑے اور دنیا میں اختلافات کیا ہیں؟ ایک نوجوان ہمارے پاس ہے, ایک نوجوان ادھر غیر مقلدین کیا چلا جائے تو نوجوان ہم سے پوچھتا ہے کہ بتائیں آپ کا ان کا اختلاف کیا ہے. میں کہتا ہوں ہم سے بعد میں پوچھو, پہلے ان سے پوچھو بھئی تمہارا اور دیوبند کا اختلاف کیا ہے, تمہارا حناف کا اختلاف کیا ہے, تمہارا اہل سنت والجماعت کا اختلاف کیا ہے, پہلے اس سے پوچھو. کوئی ہم ان سے تو پوچھا ہے, میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم نے نبی لینا ہے ہمارے پاس آؤ, اگر امام لینا ہے حنفیوں کے پاس جاؤ, اگر حدیث لینی ہے ہمارے پاس آؤ, اگر فقہ لینی ہے حنفیوں کے پاس جاؤ. وہ تو یہ کہتے ہیں. میں نے کہا بالکل جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ادھر بھی نبی ہے, ادھر بھی نبی ہے, ادھر بھی حدیث ہے, ادھر بھی حدیث ہے. کہا جی پھر اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا ہم تو دیانت کی بات کریں گے, ہم بدیانتی کی بات نہیں کرتے. وہ بھی حدیث سناتے ہیں, ہم بھی حدیث سناتے ہیں. وہ بھی بات نبی کا لیں گے, نام نبی کا لیں گے, ہم بھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے. اچھا جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں نبی کے الفاظ پیغمبر کے صحابہ سے ملتے ہیں, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کے الفاظ پیغمبر کے صحابہ سے ملتے ہیں. جھگڑا جہاں سے شروع ہوتا ہے ہم کہتے ہیں الفاظ بھی پیغمبر کے صحابہ سے ملیں گے, حدیث کے الفاظ کا معنی بھی پیغمبر کے صحابہ سے ملے گا. تو کہتے ہیں نہیں, الفاظ پیغمبر تو صحابہ سے ملیں گے لیکن الفاظ کا معنی صحابہ سے نہیں وہابہ سے ملے گا. اختلاف سمجھے؟ صحابہ صحابی کی جمع وہابہ, وہابہ کس کی جمع ہے؟ وہابی. وہابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ. ہندوستان میں دو عورتوں میں لڑائی ہو گئی, دو عورتیں لڑ پڑی. اب لڑتے ہوئے ایک عورت نے دوسرے کو گالی دی, تیرے منہ میں سور کو نہ, تیرے منہ میں خنزیر ڈالی. دوسری نے کہا تیرے منہ جوابی کو نہ, تیرے منہ جوابی ڈالی. اب یہ چپ ہو گئی, اس کو جواب نہیں آیا تو یہ گھر گئی, اپنی ساس سے کہنے لگی بہو کہ میں آپ کے گاؤں میں آئی ہوں, میری آج لڑائی ہوئی ہے لیکن مجھے بڑا دکھ ہے, ماں میں ہار گئی ہوں, میں جیت نہیں سکی. اس نے کہا بیٹا لڑائی کیا تھی؟ اس نے کہا مجھے اس نے گالی دی ہے, پھر میں نے دی ہے, اس نے گالی دی ہے, مجھ سے جواب ہی نہیں بنا. انہوں نے کہا پتر خیر صلاح کیوں جواب نہیں بنیا؟ کیڑی گال انہیں کڈی جی تمہیں جواب نہیں آیا؟ کون سی گالی ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے کہا تیرے منہ میں خنزیر ڈالو, اس نے کہا تیرے منہ میں وابی ڈالو. تو مجھے وابی کا معنی نہیں آتا تھا, میں اس لیے چپ ہو گئی. تو میں جواب کیسے دیتی؟ کما یہ 10 وابی کا معنی کی ہے. معنی کیا میری تھی 100 سور والا میں ایک بنتا ہے. اس نے کہا مطلب کیا تو سمجھ گئی؟ اس نے کہا اماں مجھے بتاؤ اس وابی کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹی 100 خنزیر لے لینا, 100 خنزیر ملاؤ تو ایک بن جائے. اب سمجھ آئے وابی کسے کہتے ہیں؟ تمہیں میری بات اس وقت سمجھ آنی ہے جب تمہاری مسلوں میں تمہیں اس نے نکالنا ہے, جب سمجھ آنی ہے جب تم نے اکابر کو مشرک اور کافر کہنا ہے. تمہیں تب سمجھ آنی ہے جب اس نے امام ابو حنیفہ پہ ہاتھ ڈالنا ہے. تمہیں تب سمجھ آنی ہے جب اس نے صحابہ کے اقوال کو حجت نہیں ماننا. تمہیں تب سمجھ آنی ہے جب اس نے اپنے علاوہ پوری دنیا کو مشرک کہنا ہے. پھر تم نے کہنا نہیں مولانا گھومن ٹھیک کہتے تھے. ابھی نہیں, ابھی تو آپ کہتے نہیں وہ کشمیر کا جہاد ہو رہا ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. بالکل جہاد کے نام پہ یہ مسلک پھیلاتے ہیں, زلزلے کے لیے خدا سے دعائیں مانگتے ہیں کوئی اور زلزلہ آئے تاکہ ہم کروڑوں روپیہ جمع کریں اور پیسے کھلا کر امت کو اپنے مذہب کے اندر شامل کریں. آپ زلزلے پر خاموش ہیں. کبھی ان کے چہرے پر بھی آپ نے زلزلے کے دن پریشانی دیکھی؟ کبھی کہیں طوفان آیا ان کے چہرے پہ پریشانی ہو؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ دوڑتے ہیں مال جمع کرنے کے لیے اور مال تقسیم کر
کی امت کو غیر مقلد بنانے کے لیے خدا کی قسم جہاد کے نام پہ فراڈ ہے، جہاد کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، کوئی ایک کا جہاد سے تعلق نہیں ہے، صرف بنیاد یہ ہے غیر مقلد کیسے بنانا ہے۔ یہ میں آزاد کشمیر کی رپورٹیں نہیں دے رہا، وہ آپ کے سامنے ہے، یہ میں مقبوضہ کشمیر اور سری نگر کی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں جو براہ راست میرا وہاں پہ علماء سے رابطہ ہے۔ انہوں نے کہا گن پوائنٹ پہ لوگ غیر مقلد بنا رہے ہیں، میں تمہیں کیسے بات سمجھاؤں؟ کشمیر کے لوگوں بیدار ہو جاؤ، خود کو بیدار کرو، ورنہ آئندہ نسل کے امام کو یہ برباد کریں گے۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ میں نے کہا وہ بھی نام نبی کا لیتے ہیں، ہم بھی وہ بھی نام لیں گے حدیث کا، ہم بھی نام لیں گے حدیث کا۔ کیا جی دونوں میں اختلاف کیا ہے؟ توجہ رکھنا، یعنی کہ اختلاف یہ ہے، ہم کہتے ہیں صحابی سے حدیث کے الفاظ بھی لیں گے اور صحابی سے حدیث کے الفاظ کا معنی بھی لیں گے۔ غیر مقلد کہتا ہے نہیں، حدیث کے الفاظ تو لیں گے صحابی سے، حدیث کے الفاظ کا معنی لیں گے وہابی سے۔ تو لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لو تو مسئلہ کہ دیوبند بنتا ہے، لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لو تو مسئلہ کہ غیر مقلد بنتا ہے۔ تمہاری مرضی وہ لے لو، تمہاری مرضی یہ لے لو۔ تم کو کہ کوئی مثال دو تاکہ بات سمجھ آئے۔ میں مثال کو دیتا ہوں جس پر ان کو ناز ہے، وہ حدیث بطور مثال کے پیش کرتا ہوں۔ مثلا غیر مقلد آپ سے کہے گا تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو؟ آپ نے کہنا نہیں پڑھتے، وہ کہے گا تیری تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ پوچھو جی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ کہتا ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ آپ نے بخاری کا نام سن کے پریشان ہونا ہے کہ شاید کیا بنے گا، کہتا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کون سی حدیث؟ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اس حدیث کو تو میں بھی مانتا ہوں۔ کہتے ہیں اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے حدیث تو مانتا ہوں لیکن حدیث کا جو مطلب تو بیان کرتا ہے نا، یہ مطلب بیان نہیں مانتا۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کا مطلب بیان کرو۔ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ بھی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو میں سارے شامل ہیں، خواہ امام ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ اکیلا ہو، نبی نے سب کے لیے حدیث مبارک عام بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ بھی فاتحہ نہ پڑھے اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے جو تو نے عام کیا ہے من عام ہے، میں نے کہا من تو عام نہیں ہے، میں نے اس کو علم تو ہوتا نہیں ہے۔ میں نے چھوٹی سی بات کی، وہی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا قرآن کریم میں تو من عام نہیں ہے، قرآن میں تو من خاص بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہاں پر؟ میں نے کہا قرآن کریم ہے یستغفرون لمن فی الارض، فرشتے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں رہتے ہیں۔ فرعون کے لیے استغفار ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ قارون کے لیے استغفار ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر من عام کیسے ہوا؟ من خاص ہوا نا، من سب کے لیے نہیں ہے، بعض کے لیے ہے۔ یہ تو علمی بات تھی جو میں نے علماء کے لیے بطور اشارہ کے کہہ دیا۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، تو نے کہا حدیث مبارک میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا حدیث کے یہ لفظ اللہ کے نبی سے تو نے سنے ہیں؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ کس نے سنے؟ کہا جی صحابی نے۔ تو میں نے کہا جس صحابی سے اگر تو نے لفظ لی ہے تو پھر صحابی سے معنی بھی نہ لے لے، یا صحابی سے معنی تو بتا دے یا معنی میں بتا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ شاگرد ہے، امام بخاری استاد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے۔ بالکل یہی حدیث مبارک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی سے لائے ہیں، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا اذا کان وحدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقتدی یا اکیلا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیا معنی؟ اکیلا۔ وحدہ کا معنی اکیلا۔ صحابی کہتے ہیں حدیث کس کے لیے ہے؟ اکیلے کے لیے۔ ان ھذا اذا کان وحدہ، تو میں نے کہا پتہ یہ چلا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حدیث تو میں مانتا ہوں لیکن ایک حدیث کا معنی وہابی نے کیا ہے اور ایک حدیث کا معنی صحابی نے کیا ہے۔ تو نے معنی وہابی سے لیا، میں نے معنی صحابی سے لیا۔ تو نے معنی وہابی سے لیا، بیٹھ جاؤ۔ تو نے معنی صحابی سے لیا اور میں نے معنی، بولو، تو نے وہابی سے اور ہم نے صحابی سے۔ لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لے تو مسئلہ کے دیوبند بنتا ہے، اور لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لے تو مسئلہ کے غیر مقلد بنتا ہے۔ جب دلائل ہار جائیں گے تو کوسلے شروع کر دیں گے، دلیل نہیں ہوگی تو پھر کوسلے شروع کر دیں گے۔ میں
ساتھیوں کو ڈھکوسلا ہی بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں، اور میں ڈھکوسلے کی مثال بھی دیا کرتا ہوں۔ گجرا والا ٹانگے گھوڑے بہت ہیں، اب ٹانگا جا رہا ہے، پیچھے 125 پہ موٹر سائیکل پہ نوجوان بیٹھا FSC کا، اچانک جب ٹانگا دائیں طرف مڑا تو نوجوان کا موٹر سائیکل ٹانگے کو لگنے لگا، ایکسیڈنٹ ہونے لگا۔ نوجوان نے غصے میں آ کر کہا بابا جی سجے پاسے مڑنا سیکھا دے، اشارہ دے دیں، دائیں طرف مڑنا تھا تو ہاتھ کا اشارہ دیتے۔ بابا جی فرمان لگے پتر تیر اترائے گا تو لمبا بانس نہیں تھی سیا 1.5 فٹ ہاتھ دیس پڑھنا سی، تو آئے میرے پڑھانا سے بڑا پروفیسر ہوئے ہوئے۔ باقی بابا کی دلیل سمجھے، میں نے کہا تجھے 3 گز لمبا بانس نظر نہیں آیا، تجھے 1.5 فٹ کا ہاتھ نظر آ جانا تھا۔ یہ بابا جی نے دلیل دی ہے، بولو نا، ڈھکوسلا کیا کیا؟ ڈھکوسلا۔ میں نے کہا وہ کالج کا لڑکا تھا، چپ ہو گیا، دیوبند مدرسے کا درویش ہوتا بابے کے ڈھکوسلے کو بھی توڑ دیتا۔ ہم نے کہنا تھا بابا جی اصل تو 3 گز کا بانس ہی مڑنا ہوتا ہے، یہ 2 منٹ پہلے 1.5 فٹ کا ہاتھ نکال کے اشارہ دیتے ہیں، اپنے اسکوٹر کو سنبھال لو، 3 گز کا بانس مڑنے والا ہے۔ ہم نے ڈھکوسلا بھی توڑ لگا تھا، لیکن اس بابے کا واسطہ درویش سے بھی پڑھا، کالج کے نوجوان سے پڑھا ہے، اور یہ بھی خبیث کالج کے لڑکے کے پاس جاتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا، ہمارے پاس نہیں آئے گا، تاجر کے پاس، دکاندار کے پاس، ذمہ دار کے پاس، کالج کے نوجوان کے پاس جائے گا، ہمارے پاس نہیں آتا۔ میں کشمیر کے علماء سے کہتا ہوں میرے اوپر احسان کرو تو مجھے ایسی نشست لگا کر دو جس میں کالج کے لڑکے ہوں، پروفیسر ہوں، وکیل ہوں، تاجر ہوں۔ کل ہمارا مظفر آباد میں سیمینار تھا، اللہ کا مجھے بہت لطف آیا بیان کرنے کا، اتحاد امت کے نام پہ میں نے 1.5 گھنٹہ بیان کیا۔ یہ حضرات سرگودا میرے پاس گئے تاریخ لینے کے لیے، 3 دن تک میرے پاس قیام فرمایا۔ انہوں نے کہا ہمیں تاریخ لے کر ہی جانی ہے، میں نے کہا تاریخ لے لو، لیکن شرط میری یہ کہ ہوٹل میں جلسہ ہو اور آئیں تاجر، برادری، وکیل، پروفیسر، ان کو لاؤ، پھر میں وقت دیتا ہوں۔ میں نے وقت دے دیا، انہوں نے پھر ہوٹل میں جلسہ رکھا، اور تاجر، وکلا، پروفیسر، وہ کھچا کھچ پڑا وہ حال تھا۔ مجھے 1.5 گھنٹہ بولنے کا بھی لطف آیا، سمجھانا تو ان کو تھا نا جن کے پر اٹیک ہوتے ہیں، خیر مقلد بھی تھے، دعویٰ کے بڑے بڑے ذمہ دار بھی تھے۔ میں نے کہا یہ بھی سنیں، میں نے کہا تم چٹے لکھو، میں جواب دیتا ہوں، میں تمہارا علم دیکھتا ہوں، تم میرا حوصلہ دیکھو۔ چٹے بھی ختم ہو گئی، میں نے کہا میں بیٹھوں بھی اور کو بات کروں۔ اب دیکھو لطف تو ہے نا، میرے اوپر ظلم ہی ہوتا ہے، یقین فرق۔ ہمارے اوپر ظلم کیا ہے؟ ذاکر نائک کو گراؤنڈ ملتا ہے، ہمیں نہیں ملتا، ذاکر نائک کو میڈیا ملتا ہے، ہمیں نہیں ملتا۔ اگر میں ایک کیمرہ خود لے کر چل پڑوں تو پھر فتووں کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، وہ ایک ہی کفر رہ کے آگے 6.5۔ اب بتاؤ کون سی ہم جنگ لڑیں، ان سے لڑیں یا ان سے لڑیں؟ تو میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آئندہ میرا جلسہ آپ باغ شہر میں رکھو اور کھلے گراؤنڈ میں رکھو، انشاءاللہ تو پیسے منگے نا، فیس منگی ہے، میں کہہ رہا ہوں کھلا گراؤنڈ ایک جلسہ رکھو، اور دن کو ایسے مجھے 2-3 گھنٹے بولنے دو، میں دیکھتا ہوں ذاکر نائک کا کوئی نام ملے تو مجھے کہے، ہمیں بولنے کا موقع تو دو نا، ہمیں دلائل بیان کرنے کے لیے موقع فراہم کرو۔ ظاہر ہے جب مدرسے کا درویش ہوگا تو لہجہ درویش والا ہے، اور جب ختم بخاری بنات میں ہوگا تو پھر آواز بنات والی ہے، اور جب آپ جلسہ رکھیں گے پروفیسر ہوگا تو آواز پروفیسر والی ہوگی نا۔ جلسہ ہوگا ختم بخاری بنات کا، تقریر ان میں کرانی ہے، اور پھر کہنا جی بیان استاد جی کراچی والا کرو، کراچی والا بیان تو ختم بخاری بنات میں نہیں نہ ہوتا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ خیر ڈھکوسلے ماریں گے، یہ غیر مقلد کہ مجھے کیسٹ کو ساتھیوں نے دی، میں لاہور گیا، کہا جی کیسٹ سنے، میں نے کہا سنی، اب سننا، کہنے لگا دیوبندی حنفی مقلد آتا ہے مسجد میں نماز کے لیے، آیا چپ کر کے کھڑا ہے، اللہ پوچھتے ہیں کیوں آیا؟ کہتے ہیں اللہ مانگنے کے لیے آئے، اللہ کہتے ہیں مانگ، پھر بھی چپ، اللہ کہتے ہیں مانگ، پھر بھی چپ، اللہ کہتے ہیں بولتا کیوں نہیں، مانگنا، آیا جو مانگنے کے لیے، پھر بھی چپ، اللہ پوچھتے ہیں کچھ تو بولنا، کہتے ہیں منہ بنا کر کہتا ہے اللہ جی دل تو بہت کرتا ہے لیکن میرے امام ابو حنیفہ نے منع کیا ہوا ہے، میں کیا کروں، اب میں مجبور ہوں۔ کہتے ہیں دیکھو خدا کی نہیں مانتا، امام کی پھر بھی مانتا ہے۔ اس نے ڈھکوسلا دیا، مجھے ساتھ میں کیسٹ دی، رات کو میں نے جواب دینا تھا، میں نے کہا میرا امام علم والا بھی ہے اور میرا امام عقل والا بھی ہے، میرا امام علم والا بھی ہے، میرا امام عقل والا بھی ہے۔ میں نے کہا میرے امام کی عقل دیکھنا، توجہ رکھنا، میرے امام نے جو مسئلہ سمجھایا میں اپنے امام کے دلائل کو عقلیات سے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے امام کا موقف کیا ہے؟ اللہ بہت بڑے ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، اور جب چھوٹے بڑے سے مانگنے کے لیے جائیں کبھی ایک ایک کر کے جاتے ہیں اور کبھی وفد بنا کے جاتے ہیں۔ جب اکیلے اکیلے جائیں ہر کوئی خود بولتا ہے، اور جب وفد بنا کے جائیں تو نمائندہ بولتا ہے، باقی آمین کہتے ہیں۔ ہم بھی جب اکیلے پڑھے تو خود پڑھتے ہیں، اور جب وفد بنا کے جائیں امام مانگتے ہم آمین کیا کی تائید کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات عقل والی ہے کہ نہیں؟ تیرے پاس علم بھی نہیں عقل بھی نہیں،
اب لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو غیر مقلد اپنے سر پہ ٹوپی رکھا کریں، میں کہتا ہوں دعا کرو اللہ ان کو عقل عطا کرے، کہتے جی ہم نے دعا اور کرائی ہے تم نے دعا اور مانگی ہے۔ تو میں نے کہا خدا تمہیں سمجھ دے، جس بندے کے پاس پیسے ہوں گے اس کو سنبھالنے کے لیے بٹوا بھی چاہیے نا، اور جس میں پیسے ہی نہیں اس فقیر نے بٹوا کیا کرنا ہے؟ جس کے سر میں عقل ہی نہیں ہے اس نے ٹوپی کرنی کیا ہے؟ اس نے ٹوپی پگڑی کیا کرنی ہے؟ کوئی عقل ہوگی تو اس کو سنبھالنے کے لیے ٹوپی پگڑی بھی چاہیے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دعا کرو اللہ ان کو عقل عطا فرمائے، پھر ٹوپی بھی پہنیں گے پگڑی بھی پہنیں گے، سنبھالنے کی فکر بھی کریں گے۔ جب اگر مال ہی نہیں ہے تو سنبھالنا کیا ہے؟ ان کی تم شکل دیکھو، تمہیں شکل دیکھنے سے اندازہ ہوگا کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ آپ یقین فرمائیں دیکھو، دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کس قدر احمق ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ توجہ رکھنا، میں دوسری مثال دینے لگا ہوں، میں بات سمیٹتا ہوں۔ دوسری مثال کیا ہے؟ غیر مقلد کہنے لگا وہ جی داڑھی، میں نے کہا ہم تو داڑھی رکھتے ہیں مٹھی برابر، نہیں جی داڑھی تو مٹھی نہیں بڑی رکھنی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بخاری سے نیچے بات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کون سی حدیث؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالف المشرکین وفر اللحى واعفوا الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ میں نے کہا کتنی بڑھاؤ؟ اللہ کے نبی نے بتایا، کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا جس صحابی نے حضور کی بات نقل کی ہے حدیث تم نے سنی ہے؟ کہتا ہے جی نہیں یہ تو صحابی نے سنی ہے۔ تو میں نے کہا تو نے مانا کیا داڑھی بڑھاؤ کا مطلب کہ جہاں تک جاتی ہے جانے دو؟ میں مانا صحابی سے پوچھ لوں نا۔ کہتا ہے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا امام بخاری نے کتاب اللباس باب تقلیم الاسفار کتاب اس حدیث کو لائے جلد نمبر 2 میں۔ امام بخاری پہلے حدیث لائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی سے، پہلے حدیث نقل کی وفر اللحى واعفوا الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر سے شرح لائے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتی فما فضل احد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج عمرے کے لیے جاتے، سفر لمبا ہوتا، حج عمرے سے فارغ ہوتے، جب داڑھی بڑھ جاتی اپنی مٹھی میں لیتے اور جو مٹھی سے بڑھ جاتی تراش دیتے۔ میں نے کہا لفظ صحابی کا ہے تو معنی بھی صحابی کا، لفظ صحابی سے لے کر معنی وہابی سے لو تو ناف سے نیچے نکل جاتی ہے، اور لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لو تو پھر مٹھی پر رہتی ہے۔ اختلاف سمجھ آ گیا؟ اس پر بھی ایک غیر مقلد، خبیث تو بہت ہوتے ہیں بات نہیں آتے، غیر مقلد تھا ٹکوسلے مار رہا تھا۔ میں گیا، مجھے ساتھی نے ایک کیسٹ دی، کہا جی بڑی تقریر کی ہے۔ میں نے کہا لاؤ کیسٹ، آپ کیا وہ تقریر کر کے جائے، کیسٹ مجھے دو پھر جلسہ رکھو، پھر میں دیکھ لوں ٹو دی پوائنٹ اور کلپ وائز میں اس کے جواب کیسے دیتا ہوں۔ میں آپ ذرا نیٹ پہ آپ مجھے سنیں، خانہ-میڈیا.com پہ، @org پہ، یوٹیوب پر گوگل پہ سرچ کریں، الیاس جمل لکھے، پھر آپ ذرا وہاں پہ میرے بیان سماعت فرمائیں تاکہ نیٹ تمہارے دماغ سے نکل جائے گا۔ ہمیں سنو تو صحیح نا، ہمیں سنو تو صحیح۔ آپ کو پتا نہیں ہے کہ مسئلہ کے دیوبند نے کتنا کام کیا ہے، ہاں تم خام ہاں ٹکے پڑے ہو۔ خیر ایک ڈھکوسلا کیا مانے لگا، توجہ رکھنا، غیر مقلد ڈھکوسلا مار رہا تھا اور تقریر کی، کہتا ہے جی سینہ پاک ہے، سینہ، توجہ رکھنا، کہتا ہے جی سینہ پاک ہے اور ناف کے نیچے جگہ ناپاک ہے۔ کہتا ہے پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، اور ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے۔ نہیں استغفر اللہ نہیں، ہم نے جواب دینا ہے، اسے استغفر اللہ کہہ کے چپ ہو جانا ہے، اسی کا جواب دینا ہے۔ بات سمجھ آئے؟ میں نے یہ کفر نہیں بیان کیا استغفر اللہ کرو، ہم تو یہ مجلس جواب کے لیے بیٹھی ہے۔ توجہ رکھے، کیا اس نے دلیل دی، کیا ڈھکوسلا مارا؟ کہتے جی سینہ بولو نا، زیر ناف جگہ، کہتے پاک جگہ پہ ہاتھ رکھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، نہ پاک جگہ پہ ہاتھ رکھو تو مسلک احناف بنتا ہے۔ میں نے کہا یار میں تجھ سے پوچھتا ہوں، ایک ہاتھ ہے دایاں ایک ہاتھ ہے بایاں، دایاں ہاتھ تو بائیں پر ہے، سینے پر رکھو تب بھی دایاں بائیں پر، ناف کے نیچے رکھو پھر بھی دایاں بائیں پر۔ مسئلہ ہے کہ بایاں کہاں رکھنا، مسئلہ ہے کہ بایاں، ہم نے کہا بایاں ناف کے نیچے، تو نے کہا سینے پر، تو خود کہتا ہے کہ سینہ پاک اور زیر ناف جگہ ناپاک، تو یہ بایاں پاک جگہ کے لیے ناپاک جگہ کے لیے؟ بتاؤ نا بھائی، میں اس سے پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا تو بتا نا، تو نے کہا ناپاک اور پاک کی بحث چلی ہے تو یہ بایاں ہاتھ ناپاک جگہ کے لیے پاک کے لیے؟ میں نے کہا جو تھا ہی ناپاک کے لیے تو نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں ہے؟ یہ سوال ہم نے تجھ سے کرنا تھا تو ہم سے کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب ڈھکوسلے کا جواب نہیں بنے گا۔ میں نے کہا میں نے جواب دے دیا نا، اب ایک سوال میں کرتا ہوں، قیامت تک کی مہلت ہے، میرے سوال کا جواب تم ملا۔ ہم نے جواب دیا نا، قیامت تک کی مہلت ہے، میں نے کہا مولوی اکٹھے کرو، میں بھی تم سے جواب پوچھتا ہوں۔ تم نے کہا سینہ
بولو نا، وزیر ناف جگہ، میں نے کہا یہ پاک داڑھی پاک جگہ تک رکھو تو مسلک احناف بنتا ہے، نہ پاک جگہ تک لے کر جاؤ تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ بات سمجھ آئیے، مسلک غیر مقلد بنتا ہے۔ میں نے کہا ہم تجھ سے پوچھے کہ یہ تو نہ پاک جگہ تک لے کر گیا کیوں ہے، تو جواب دے۔ ہم نے تیرے سوال کا جواب دے دیا، ہمارے سوال کا جواب ہم نے وہی پیش کیا تم نے پیش کیا ہے۔ جیسا منہ ویسا چکیٹ، جیسی روح جیسا بندہ وہ جواب ویسے دیتے ہیں نا۔ آپ ان کو امام کعبہ کا مقام دے کر ان سے باتیں کرتے ہیں، ایسے حدیث تھوڑے کنٹرول میں آتے ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ عنوان کیا تھا؟ قرآن اور بولو نا، عنوان ہے۔ میں سمجھا رہا تھا قرآن کے الفاظ بھی نبی سے، الفاظ قرآن کا معنی بھی نبی سے، حدیث کے الفاظ صحابی سے، الفاظ حدیث کا معنی بھی صحابی سے۔ جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں، صاحب قرآن بھی مانتے ہیں، قرآن بھی نبی سے، قرآن کا معنی بھی نبی سے، حدیث کے الفاظ بھی صحابی سے اور معنی بھی صحابی سے۔ اس کا نام ہے مسلک دیوبند۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو ویسے ماننے کی توفیق دے جیسے ماننا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، گزارش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اٹھ جاؤ، اس کا معنی ہے کہ تم بیٹھ کے میری بات سنو۔ گزارش کا مطلب ہے کہ تم اٹھ جاؤ تو میں اپنی گزارشات شروع کر دیا۔ میں کچھ چندہ میں کرنا تھوڑے دن، میں کہہ رہا ہوں ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر جمعہ، ہفتہ، اتوار 10 بجے تک ہم 3 دن کا کورس سرگودا کراتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علماء نہیں، تاجر، اسکول، کالج اور یہاں کے لڑکے، ان کو کراتے ہیں۔ اور طلباء جو دینی مدارس کے ہیں ان کے لیے ہمارا کورس ہے 23 جون سے لے کے 5 جولائی تک، دورہ تحقیق المسائل۔ طلباء اس میں شرکت فرمائیں گے نا بھائی؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ ایک انشاءاللہ کا معنی ہوتا ہے ہم پوری کوشش کریں گے آئے، خدا کی طرف سے عذر ہو گیا تو ہو سکتے نہ آئے۔ ایک انشاءاللہ کا معنی ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ نہ آئے، پھر بھی خدا لے آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کا انشاءاللہ والا پہلا معنی ہے یا دوسرا؟ آئیں گے نا، پھر نیت کرو ہے۔ تاریخ کون سی ہے؟ 23 جون سے لے کے 5 جولائی تک 12 دن کا کورس ہے۔ جو لمبا نہیں ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا، ہمارے بھائی یاسر مبلغ ان سے رابطہ کر لیں، بھائی عبدالجلیل ان سے رابطہ کر لیں، اور جن سے چاہیں آپ تشریف لائیں۔ دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو طلباء دورہ حدیث میں ہیں، آپ کے ان سے تعلقات رشتہ داریاں ہیں، آپ ان طلباء سے رابطے کرو اور ان کو آئندہ سال شوال سے رمضان 1 سال مجھے دے دیں۔ ہم 1 سال کے علماء کو تخصص کراتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہوگا پورے کشمیر میں بہت بڑی تعداد علماء کی ہو جائے گی جو کام کرنا چاہیں گے۔ روز روز سے ہم تو اتنی دور سے نہیں آ سکتے نا، اب کبھی ساتھی 2 سال لگے رہتے ہیں اور مشکل تاریخ ملتی ہے۔ یہاں کے علماء تیار ہو جائیں گے تو کام کرنا بہت آسان ہوگا۔ تو آپ اس کی کوشش کرو۔ اور تیسری آخری گزارش یہ ہے کہ جب تک یہ نہ کر سکو، ہمارا ماہانہ رسالہ فقی مردوں کے لیے، قافلہ اہل سنت کا قافلہ حق سمائی مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے بناتے اہل سنت کے نام پر رسالہ نکلتا ہے، اور رسالے لگوائیں اور رسالے آپ کو رات منگوائیں۔ اگر لٹریچر اصل میں بہت کم تھا، اور جو تھا مظفر آباد سارے ساتھ بھی لے لیا، چاند کتابیں جو اگلے پروگرام میں ہمیں چل رہی ہے، اس لیے ہم جائیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا نماز اہل سنت والجماعت ایک کتاب منگوا لیں، نماز اہل سنت والجماعت۔ غیر مقلدیت کے لیے فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، بریلویت کے لیے فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، جماعت المسلمین کے لیے فرقہ جماعت المسلمین پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ۔ آگے جون جولائی کی چھٹیاں جو آئیں گی اس میں ہمارے نے کورس تیار کیا ہے صراط مستقیم کورس، لڑکوں کے لیے الگ ہے، لڑکیوں کے لیے الگ ہے۔ یہ کورس منگوائیں، اپنے علاقے میں کروائیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے مکتبے کا نمبر نوٹ فرما لیں، جب ضرورت پڑے وہاں فون کریں، کتابیں بھی آ جائیں گی، سیڑھیاں آ جائیں گی، قسطیں آ جائیں گی۔ مجھے آج ساتھی چمر کوٹ میں فرما رہے تھے اسلام آباد کتابیں کہاں سے ملتی ہیں؟ میں نے کہا اسلام آباد دور ہے، تم ٹیلی فون کرو، ڈاکیا تمہارے گھر چھوڑ جائے گا، تو فون تو کرو نا۔ یہ پانچ تم اسلام آباد کہاں سے ملے گی؟ میں کہ تو فون کرو تمہارے گھر پہنچ جائے گی، تو اس اسلام آباد جا رہے ہو۔ یہ فون نوٹ رکھ لیں 0321 635 35 40، آسان نمبر ہے نا 0321 635 35 40۔ یہ نمبر آپ فون کریں گے مکتبے کا فون، تو آپ کتابیں قسطیں سیڑھیاں منگانا چاہیں یا رابطہ کریں، آپ کو بجوا دیں گے 0321 635 35 40 635 35 40۔ طریقہ آپ کو پھر مجھے یاد کر لیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا کریم ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما۔
تمام کا قبول فرما، ہمیں صحیح مسئلے کی سمجھ عطا فرما، خاتمہ بالایمان فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، صالح حکمران عطا فرما، ہمارے مولا کریم ظاہری اور باطنی خوبیاں عطا فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔